محترم سامعین، آپ نے مولوی حضرات سے سنا ہوگا عید ذوالحج جو جعلی اور بوگس عید ہے، اس کے موقع پر ہر جمعے کو وہ تقریروں میں ایک خطبہ دیتے ہوئے حدیث پڑھتے ہیں کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹا کرو اپنے اضحی کے جانوروں کو، یہ صراط کے اوپر مطایاکم، صراط کے اوپر مطایاکم مانا وہ پل کے اوپر، آپ کو صراط کے پل کے اوپر تمہارے سواری ہوں گی، تو تم ان پر چڑھ کر کے پل پار کرو گے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دوزخ سے پار ہونے کے لیے ہماری قربانی ہمیں کام آئے گی۔ یہ ان کا ڈھکوسلا ہے۔ پل فارسی لفظ ہے، صراط عربی لفظ ہے۔ صراط قرآن حکیم میں اہدنا الصراط المستقیم کی معنی ہے راستہ، سڑک۔ ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت فرما، بندہ اللہ سے کہتا ہے۔ صراط کا لفظ قرآن حکیم میں 45 بار استعمال ہوا ہے، اندازہ۔ اب بتاؤ کہ یہ پل جس کو عربی زبان میں جسر کہا جاتا ہے، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے، اور انہوں نے جو صراط کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے کہ اضحی کرو گے وہ تم اس کے اوپر سوار ہو کر کے۔ اب گائے پر 7 حصے ہیں اضحی والوں کے، بکرے پر ایک بکرا، اور گائے میں 7 حصے دار، 7 حصے دار چڑھیں گے اس کے اوپر اور پل پار کریں گے، دوزخ کو عبور کریں گے۔ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی حصہ ہیں، وہ سب ایک ساتھ چڑھیں گے۔ یہ سب خرافات ہیں روایات کی۔ علامہ اقبال پر اللہ رحمت کرے، بیچارہ کہہ گیا کہ حقیقت خرافات میں گم ہو گئی، یہ امت روایات میں گم ہو گئی۔ ان روایتوں میں پل کے لیے بھی عربی لفظ سارے قرآن میں اللہ نے نہیں لایا جسر کا، وہ جسر ہے، اور صراط جو لایا ہے 48 بار، تو اس کا ترجمہ پل ہے ہی نہیں۔ مولوی سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں جہنم کے اوپر پل کی کیوں کرو گے، حالانکہ جہنم کے اوپر پل کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی ہر قسم کے لوگ جب قبر سے نکلتے ہوئے جائیں گے ایک ساتھ، تو جنتی لوگوں کا راستہ آگے جدا ہو جائے گا، جہنمی لوگ جو ہے پیچھے ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہوگا کہ جنتی لوگوں کو جو اعمال کا نور اللہ نے دیا ہوا تھا، اس کی روشنی پر کچھ قدم جہنمی ان کے ساتھ چلیں گے، جدا ہونے کے بعد وہ اندھیرے میں آ جائیں گے۔ وہ پھر کہیں گے جنتی لوگوں کو، یار ہم زندگی میں اکٹھے تھے، پڑوسی تھے، دوست تھے، گھر گھر کے ساتھ تھا، تم کہاں ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، رک جاؤ، ضرونا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے، تمہارے روشنی سے اقتباس کریں، ہم کچھ تو فائدہ لیں، ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں، تم آگے نکل رہے ہو، ہمارے پیچھے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، ہم اندھیرے میں ہیں۔ تو وہ کہیں گے جواب میں فَلْتَمِسُوا نورا، یہ نور پیچھے تم چھوڑ کر آئے زندگی کی حیاتی میں، دنیا کی حیاتی میں، دنیا کی زندگی میں نور کمایا جاتا ہے، یہ یہاں کا نور نہیں ہے، وہاں کا پیچھے کا نور ہے، جو اگر تم نے کمایا ہوگا تو تمہیں روشنی ملے گی، نہیں کمایا ہوگا
تو اب پیچھے جا سکتے ہو تو پچھلی زندگی میں دنیا میں چلے جاؤ، وہاں سے نور ملے گا. ہمارا نور تمہارے کام نہیں آئے گا، ہمارا نور ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اعمال کے طفیل ہے. تو یہ لوگ جو ازہی کے نام سے کہتے ہیں کہ اس پر چڑھ کر جائیں گے، ازہی کہاں وہاں تمہیں کام آئے گی، وہاں جانور یہ ہوں گے ہی نہیں تو چڑھو گے کیسے؟ جانور قیامت کے دن یہ بکری نہیں ہوگی، یہ ڈھور ڈھگے نہیں ہوں گے جو تم نے اپنے لیے سواریاں سمجھ رکھی. یہ حدیثوں کے کہنے پر تم گمراہ ہو گئے ہو. جو بیل آج تم نے سنت ابراہیم کے نام سے ذبح کیا ہے، ابراہیم نے جو بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کی تھی، تم نے جو بیٹے کو ذبح کرنے کا کسا ہی نہیں کیا. کو ذبح کرو اپنے بیٹوں کو، خواہ ابراہیم علیہ السلام کو تم نے خوار کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو فرماتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ ذبح یہ ہے جو فرعون نے کہا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بنی اسرائیلوں کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑتا تھا. اس کی معنی ہے، ذبح کرنے کی معنی یہ ہے کہ ان کو مشقتوں میں ڈالتا تھا، بیٹوں کو مشقتوں میں ڈالتا تھا، کمزوروں کو چھوڑ دیتا تھا. کمزور سلامت رہیں اور جو طاقتور ہیں بنی اسرائیل کے ان کو مشقت میں ڈالنا. تو اسماعیل کو باپ ابراہیم نے مشقت میں ڈالنے کی بات کی تھی کہ تم دونوں کٹھے جج بنیں گے، دنیا سے لڑیں گے، ظالموں سے ٹکر کھائیں گے. یہ ذبح ہونا ہے ایک قسم کا. تم نے معنی سمجھی نہیں ہے، قرآن کی معنیوں پر تم نے غور ہی نہیں کیا. قرآن کی معنی براہ راست عقل سے تعلق رکھتی ہیں اور تم نے دین کے لیے عقل ضروری سمجھا ہی نہیں ہے. تو بہرحال صراط کا لفظ جو میں نے کہا کہ کیا ہے، صراط راہ مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تم جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تو وہ صراط راہ ہے سیدھی، مانا قرآن کے کہے پر چلنا. یہ آیت سورت آل عمران کی 51 نمبر آیت ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقین سے اللہ میرا بھی پالنے والا رب ہے، تمہارا بھی پالنے والا رب ہے. فاعبدوہ، اس کا کہا مانو، اس کے عبد بنو، اس کی بندگی کرو، اس کے احکام کی اطاعت کرو. ھذا صراط مستقیم، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ پل نہیں ہے. صراط مستقیم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے کہے پر چلنا، اللہ کے فرامین پر عمل کرنا، صراط مستقیم قرآن نے اس کو کہا ہے. اور ہم اس کی معنی ایک سے دوسری کر رہے ہیں. میں نے کہا اب 48 بار صراط کا لفظ آیا ہے، کتنی معنی آپ کو ہم پیش کریں گے. یہ سورت الانعام کی 126 نمبر آیت ہے. اس میں میں 125 نمبر سے پڑھ رہا ہوں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے ہدایت دینے کا، کھولتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے لیے چاہتا ہے قانون اللہ کا اسے گمراہ کرنے کا. یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، جس کے لیے اللہ کا قانون گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے حرج بنا دیتا ہے، سینے اس کے کو تنگ بنا دیتا ہے، تاکہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے جیسے کہ چڑھ رہا ہو آسمان کے اوپر، بلندی کے اوپر. بلندی پر چڑھنا بہت کٹھن کام ہوتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح یہ گند، یہ پلیتی ان کے اوپر آتی ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو آگے فرمایا 126 میں وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ ہے صراط
تیرے رب کی جو مستقیم سیدھی ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، سمجھداروں کے لیے ہم نے دیکھو کس طرح کھول کر آیات رکھی ہیں کہ صراط جو ہے وہ کیا ہے۔ صراط یہ ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ چاہے کہ ہدایت دے کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ یہ ہے صراط ربک، تیرا دین کے لیے سینہ کھل جائے تو اس کو تم صراط سمجھو۔ اونٹ پر چڑھنا، قربانی والے پر، بیل پر چڑھنا، بکرے پر چڑھنا، یہ سب روایات کی خرافات ہیں۔ اسی طرح سورت زخرف میں بھی یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین سے اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو، پھر اس کی عبادت کرو، اس کا کہا مانو، اس کا کہا ماننا ھذا صراط مستقیم، اللہ کا کہا ماننا ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ ہے مستقیم، یہی صراط ہے۔ اب صراط کی معنی کے لیے 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، جبکہ 48 آیتیں ہیں، تو 48 آیتوں میں صراط کی معنی یہ ہے کہ اللہ کا کہا ماننا، اللہ کے کہے پر چلنا، قرآن پر چلنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ بیل پر چڑھ کر کے تم دوزخ کو پار نہیں کر سکتے، دوزخ کے اوپر پل نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ آیت تلاوت کی کہ جو لوگ زندگی قیامت کے دن اٹھیں گے، زندہ ہوں گے قبروں سے، تو وہ جنتی جہنمی جب کٹھے جائیں گے تو وہاں جنتی لوگ جب جدا ہوں گے تو جہنمی لوگ اندھیروں میں رہ جائیں گے، تو وہ پکاریں گے کہ رک جاؤ۔ تو اب اس قصے میں کہ تم سے ضرور نقتبس من نورکم، تم ہمارے ساتھ چلو، تیز نہ چلو، کٹھے چلے، ہمیں لے چلو، اس میں پل کہاں آئی؟ آخرت کا منظر قرآن نے تمہیں بتایا کہ قرآن بتاتا ہے کہ زندگی قبر کی ختم ہوگا، جب دور مرنے سے بعد جب اٹھائے جاؤ گے قبروں سے تو وہاں ایک ساتھ جاؤ گے، کوئی پل نہیں ہوگی، ایک قسم کا یعنی علاقہ ہوگا، وہاں سے جنتی جہنمی جس جگہ سے جدا ہوں گے اس جگہ سے خالی یہ ہوگا کہ جہنمیوں کے لیے اندھیرا ہو جائے گا اور جنتی روشنی میں آگے آگے چلتے جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ سے ان کے لیے دروازہ بھی ایسا دیوار لگائے گا، اس دروازے سے جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو وہاں کوئی ایسی پل نہیں ہے۔ اس آیت کو، سورت کو ضرور نقتبس من نورکم غور میں لا کر کے پھر سوچو کہ پل کے نام سے لوگوں نے تم کو جو قربانی کے نام سے جانور ذبح کرائے ہیں، کتنا تو ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ کھربوں روپے قربانی عزئی کے نام پر، ابراہیم سنت کے نام پر تم پیسے ضائع کرتے ہو، اور ابراہیم نے کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی چھری سے ذبح کرنے کی معنی میں خواب دیکھا تھا۔ وہ مشقت کے کام کرنے کا معنی تعبیر تھی اس خواب کی، چھری سے ذبح کرنے کی تعبیر نہیں۔